ایک نقطہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ آئے تھے ہماری ملاقات کو، کوہ طور پہ بات چیت ہم کلامی ہوئی تھی۔ اور حضور کے لیے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، تو ان کو کہا آئے تھے اور یہاں بلایا گیا۔ فرق ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک آسان سی مثال دیکھیں بھائی، میں کہیں جا رہا ہوں، راستے میں کوئی مجھے ملے تو میں کہوں جی آپ آ جائیں خانقاہ امبالہ ہاؤس 31A ٹاؤن شپ آ جائیں۔ اب اس کا کام ہے وہ پیکو روڈ تلاش کرے یا پھر دیکھے پھر پہنچے تو وہ آئے گا۔ ایک بندے سے ملاقات ہو، میں کہوں جناب بڑے دن بعد ملاقات ہوئی ہے، گاڑی بھیج رہا ہوں آپ اس میں آ جائیں، تو کچھ فرق تو ہے نا دونوں میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ آئے تھے ملاقات کے لیے، نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بلایا ان کو، سواری بھیج کر خادم بھیج کے بلایا۔ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تو بہت ہیں لیکن دو سفر جو ہے نا یہ بہت ہی عجیب ہیں، ایک سفر معراج کا اور ایک سفر ہجرت کا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان دونوں سفروں میں نبی علیہ السلام کو اکیلے بلا سکتے تھے کہ نہیں؟ معراج میں اگر اللہ چاہتے تو اکیلے بلا لیتے، کیا ضرورت تھی حضرت جبرائیل کی؟ اسی طرح ہجرت کے سفر میں اور کتنے صحابہ اکیلے اکیلے نکل گئے مدینہ کی طرف، اور اگر اللہ چاہتے اپنے محبوب کو کہ اکیلے ہی جائیں کوئی ساتھ نہ ہو تو کیا ایسا ممکن تھا کہ نہیں؟ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سواری بھیجی، براق بھیجا۔ اللہ اگر چاہتے تو ہجرت کے سفر میں بھی تو براق بھیج سکتے تھے نا، نبی علیہ السلام ادھر سے بیٹھتے ادھر سے اتر جاتے، لمحوں کی بات ہوتی، شاید منٹوں کی بھی نہ ہوتی، بس فوراً ہی کام ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی سفر کے لیے خادم دیا، معراج کے موقع پہ ہجرت پہ بھی سفر کے لیے خادم دیا، دونوں خدمت کے لیے دونوں طرف لوگ موجود۔ وہاں جن کو خدمت دی اوپر جانا تھا نا تو فرشتوں کے ذمہ بنتی تھی، تو فرشتوں کے سردار کو خادم بنایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے ملائکہ کے سردار ہیں ان کو خادم بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور جب ہجرت کا سفر ہوا تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے سردار کو ان کا خادم بنایا، ادھر بھی سردار ادھر بھی سردار خدمت کے لیے۔ تو بہرحال تقریباً 10 سال نبی علیہ السلام کو ہو چکے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور قریش کے ظلم و ستم اور بڑے، طائف گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، استقبال نہ کیا، آپ غمگین تھے، اللہ نے عروج عطا فرمایا، معراج عطا فرمائی۔ یہیں مکہ میں ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دن مسلسل آئے متواتر، اور ان دونوں دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کی، نبی علیہ السلام کو امامت کروائی، امامت جبریل۔ اور ان میں کیا ترتیب تھی 2 دن میں آنے میں، کیا حکمت تھی؟ پہلے دن 5 نمازوں کا جو شروع کے وقت ہے نا، اول اوقات، اس میں نمازیں پڑھائیں، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اول وقت میں، کہ جب یہاں سے جناب جیسے زوال ہوا اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 نمازیں ہی پڑھائیں، لیکن مغرب کے علاوہ باقی 4 نمازیں آخر وقت میں، اور مغرب پہلے دن بھی اول وقت میں اور دوسرے دن بھی اول وقت میں پڑھائی۔ یہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہر نماز کے اپنے اپنے اوقات ہیں، انہی اوقات کے اندر ان نمازوں کو ادا کرنے کا حکم ہے اور اسی کے اوپر فضیلت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، انسان نے روز 5 نمازیں پڑھنی ہے اور ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، تو قضا ہو جاتی ہے جس کا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور فجر کی نماز قضا کر دینا یہ نحوست کو قبول کرنا، اپنے پاس نحوست کے لیے دروازے کھول دینا ہے۔ ایک شخص تھا، بیوی کو کہہ بیٹھا کہ میں اپنی زندگی کے منحوس دن میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب بڑا پریشان، منحوس دن کون سا ہو، کیسے پتہ چلے؟ ایک فقیہ کے پاس وہ گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت میں یہ بات کر بیٹھا ہوں تو منحوس دن کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے بس وہ تمہارے لیے منحوس تھے۔ تو نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ہے اور قرآن کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔